دیکھیے، آپ سب جانتے ہیں کہ جموں کشمیر کے اندر ملیٹنسی کا کیسا گھناؤنا کھیل کھیلا گیا۔ پاکستان نے الگ الگ طریقے اپنائے ہمیشہ جموں کشمیر کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، اور یہاں جنگیں لڑنے کی کوشش کی۔ اس نے ہر جنگ میں، ہر وار میں اس کی ہار ہوئی۔ اب اس نے الگ الگ طریقے اپنائے۔ کشمیر کے اندر پوری ملیٹنسی رہی، ڈوڈا کے اندر، پہاڑوں کے اندر، پونچھ رجوری کے اندر بھی اس نے کھیل کھیلنے کی کوشش کی، لیکن جموں صوبے کو، خاص کر ان علاقوں کو جو آج اس نے ٹارگٹ کیے ہیں، ان علاقوں کے اندر وہ یہاں ملیٹنسی نہیں لا سکا۔ یہاں ہمارا بھائی چارہ نہیں ٹوٹا۔ یہاں ہمارے جنگلوں کے اندر انہوں نے گھومنے کی کوشش کی، شکار کھیل کے ہمارے نوجوانوں نے مار دیا۔ پاکستان نے طرح طرح کے لالچ دینے کی کوشش کی، وہ اس لالچ میں جموں صوبے کا کوئی دیش بھگت اس لالچ میں نہیں آیا، اس لیے یہاں پر وہ اپنے پاؤں نہیں پھیلا سکا، اس ملیٹنسی کو نہیں، اس میں جموں کو لپیٹ لے سکا اس ملیٹنسی میں۔ اب اس نے نیا طریقہ اختیار کیا ہے کہ دور دراز کے علاقے ہیں، جیسے بلاور کا، کٹھوعے کے پورے ڈسٹرکٹ کے علاقے، یا ادھر ڈوڈا وغیرہ کے یہاں دو سائڈ، دوسرا تیسرا، ان علاقوں کے اندر اس نے نیا طریقہ استعمال کیا کہ یہاں دور دراز رہتے ہیں سویلین، ان کو مارنے کی کوشش کی۔ کس ڈھنگ سے؟ کہ ایک پورا ڈر پھیل جائے، کیونکہ ایک گھر دوسرے گھر کا بڑا فاصلہ ہوتا ہے، وہ آواز نہیں دے سکتے بیچارے، تو وہ ڈر پھیلانے کے لیے اس نے یہ کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی کمیونٹیز میں آپس میں ایک جنگ لگ پڑے، وہ ایک سازش نے کرنے کی کوشش کی۔ پہلے اس سے پہلا قدم لیا کہ ڈرگز ڈال دی یہاں پر۔ آج ہر کالج کے پاس، ہر انسٹیٹیوشن کے پاس آپ دیکھو میسج مل رہے ہیں کہ وہاں پر اوپن گھوم رہے ہیں، پتہ نہیں کون ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، یا ڈرگز لے کر گھوم رہے ہیں، کوئی چٹا لے کر گھوم رہا ہے، کوئی کچھ لے کر گھوم رہا ہے، اور دن دنا رہے ہیں، پولیس پر اٹیک کر رہے ہیں۔ اس لیے ایک طریقہ اس نے اختیار کیا کہ ان نوجوانوں کو، بہادر نوجوانوں کو جن کی بیک گراؤنڈ اس قسم کی ہے، ان کو ڈرگز کی لپیٹ میں لے لو، رنگ پیلے ہو جائیں، سوئسائڈ کرنا شروع کر دیں، گھر گھر میں لڑائی کریں۔ دوسرا، ہم نے کہا تھا اس وقت، اور یہ لڑائی لڑی ہے ملیٹنسی کے خلاف، ڈوگرا صدر سبھا نے جس طریقے سے ساتھ دیا، لوگوں کو انوالو کیا، وہ تھا یہاں کے گراس روٹ انسٹیٹیوشن، چاہے وہ نمبردار تھے، چاہے وہ چوکیدار تھے، چاہے پنچ سرپنچ تھے، ان کے ذریعہ پتہ لگتا تھا ہماری آرمی کو، ہماری سیکورٹی فورسز کو، ہماری ایجنسیوں کو، کس گاؤں میں کیا ہے، کس گلی میں کون آیا، وہ صرف نمبردار چوکیدار بتاتا۔ ایک سازش ہوئی ہے پیچھے کہ آج کئی ڈسمس کر دیے گئے، نہیں جی ہم نے نوجوانوں کو بھرتی کرنا ہے، نمبردار چوکیدار کے لیے کون نوجوان بھرتی ہو؟ لیکن یہاں آپ پہلے 80 روپے تنخواہ دیتے تھے، اب 1500 ہم نے کی تھی، کون آئے گا؟ تو وہاں پر انہوں نے پورا دھرم بند کر دیا سسٹم، جس سے نقصان ہوا۔ آج یہ بالکل اندھیرے میں ہے، ان کو انفارمیشن نہیں مل رہی، اس لیے ان پہاڑوں میں جہاں فوجی ہمارے جاتے ہیں، پولیس والے جاتے ہیں، وہ ان کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہیں، وہ دور دراز کے گاؤں، تو ان کو کوئی انفارمیشن دینے والا نہیں ہوتا۔ تو ہم نے کہا ہے اس گورنمنٹ کو، اپنی کو، مہربانی کر کے آنکھیں کھولو، ان ایجنسیوں کو، لوکل ایجنسیوں کو گراس روٹ کر ان کو زندہ کرو، تاکہ ہماری فورسز کو اس کی ہیلپ ملے۔ اور دوسری بات ہم نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ آپ باشعور لوگ ہو اس ڈگر پردیش کے، آپ نے اس ریاست کو بنایا ہے، چلایا ہے اور بچایا ہے، ان تینوں چیزوں کے لیے آپ نے ایک اچھے قدم اٹھائے ہیں، آپ بھی اس میں کہیں کوئی کمی نہ آنے۔